نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے ملک پاکستان کے بلکہ پوری عالم دنیا کے ایک عظیم اور نامور مبلغ، جن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی ملی ہے اور بہت سارے غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ بھی پڑھا ہے، انتہائی معتدل بات کرنے والے، مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے والے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت فیوزہم، ان کے جواں صاحبزادے کی وفات ہوئی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت غم کا موقع تھا اور بہت گہرا صدمہ ہے کہ جوان اولاد کو اللہ پاک اس موقع پہ اپنے پاس بلا لیں، اور وہ خود بھی اس وقت بہت لمبی عمر میں ہیں۔ بہرکیف اس دکھ کی گھڑی میں، غم کی گھڑی میں ہم مولانا کے ساتھ ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ جس وقت ہم اس وقت جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، وہاں پہ اس بچے کی وفات کے بعد جو ایک طوفان بدتمیزی اور مختلف لوگوں کے کمنٹس، مختلف لوگوں کی آراء آئی ہیں، یہ ایک ہمارے معاشرے کی بہت ہی غلط تصویر ہے۔ ہم لوگ علم سے تقریباً عاری ہوتے ہیں، جہالت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہم ایسے کمنٹس کر دیتے ہیں کہ جو اس وقت کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود غلط تھے، اور دوسرا اس موقع پر کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ یاد رکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد حکمت تھا۔ حکمت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ تمیز ہو جائے، یہ پتہ لگ جائے کہ آپ نے بات کب کرنی ہے اور کون سے موقع پر کرنی ہے۔ ہر بات ہر موقع پر کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں مثال لیتا ہوں، نکاح کا موقع ہے، آپ کو کوئی بلاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آئیے جی قاری صاحب آپ کے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ اب یہ بہت بڑا موقع ہے، عظیم موقع ہے نکاح کا، آپ اس موقع پر تلاوت کلام پاک کر دیتے ہیں، یا طلاق مرتان فامساکن۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس نیکیاں بھی آپ کو ملیں گی، لیکن خدا کے بندو اتنی تمیز تو سیکھ لو، اتنی عقل تو سیکھ لو کہ یہ موقع نکاح ہے اور آپ اس پر طلاق مرتان والی آیات مبارکہ پڑھیں۔ اسی طرح کسی کی شادی کے موقع پر آپ جمع ہیں، تو چونکہ ان کا 2-3 ماہ پہلے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہوتا ہے، تو آپ وہاں پر ان کی تعزیت کرنا پڑے، جو 3 ماہ پہلے تواڈے فلانے کا انتقال ہوا سی جی، ہمیں بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، تعزیت کرے، لیکن اس کے لیے یہ موقع نہیں تھا، آپ نے حکمت کے ساتھ بات نہیں کی۔ اسی طرح آپ کسی کے جنازے کے موقع پر ہے اور اس کے 3 مہینے پہلے کسی بچے کی شادی ہوئی ہو، اور آپ اسے کہو جی 3 ماہ پہلے ماشاءاللہ تواڈے بچے کی شادی ہوئی، اسے بہت بہت مبارک ہوئے، تو یہ بھی غلط ہے۔ موقع دے کر اس کے مطابق بات کرنا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک بڑا مقصد تھا، جسے حکمت کہتے ہیں، کہ حکمت کے مطابق بات کرنا، موقع کو دیکھ کر بات کرنا۔ ہم لوگوں پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اسے خودکشی کا رنگ دیا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جس وہ بیماری میں مبتلا ہے، اس کے اندر تو انسان ایک مریض بن جاتا ہے، وہ اپنے جو اس کے ہوش و حواس انہیں کھو بیٹھتا ہے، اس کے اندر گویا کہ ایک نیا بندہ انسٹال ہو جاتا ہے، اور وہ نیا بندہ اس کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو بھار رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف دے۔ یہ مولانا زاہد صاحب شیخ الحدیث جامع اسلامی امدادیہ کے، انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ 2003 میں میں ایک سیمینار میں گیا تھا، وہاں پر میں نے مقالہ پیش کیا تھا، مفتی حسن جان صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ بھی اسٹیج پر موجود تھے، تو میں نے وہاں پر اپنی معلومات میں کہا تھا کہ یہ جو آج کل ڈپریشن کے مریض ہیں، یہ لا علاج بیماری ہوتے ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، یہ معصوم ہوتے ہیں، غیر مکلف ہوتے ہیں، ان کا فعل تو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا فعل ہی غیر مکلف، اور فرماتے ہیں کہ مولانا نے باقاعدہ میری اس بات کی تحسین کی تھی، آپ نے ہر بات کو وہ خودکشی کا رنگ دیا، اور خودکشی کا رنگ دے کے اسی موقع پر آپ نے کہہ دیا جی خودکشی حرام ہے اور یہ حرام ہے۔ اور ایک بندے نے تو یہاں تک لکھا کہ ساری عمر لوگوں کو تبلیغ دینے والا، لوگوں کو تبلیغ کرنے والا، اپنے بچے کو ڈپریشن کے مرض سے نہ بچا سکا۔ یہ اللہ کے پاس ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے پاس ہے، اللہ حکم الحاکمین کے ہاں یہ شفا ہے، ورنہ تو کہ بڑے بڑے انبیاء کرام آئے ہیں، اگر اللہ نے ہدایت نہیں چاہی تو ان کے گھر میں بھی ہدایت نہ تھی۔ تو یہ مولانا کی ذات کو نشانہ بنانا،
اور پھر براہ راست اتنے بڑے بڑے فتوے لگانا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لا علاج بیماری تھی، اور جیسے وہ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ خود اس کا خیال کیا کریں ہر وقت لوگ اس کے بعد. اور اگر تھا بھی فتوے آپ لوگوں نے لگانے بھی تھے یار. ایک آپ کو بہت جلدی ہے نا ہمارے معاشرے کو فتوے لگانے کی بات کر، بہت آپ کو جلدی ہے، تو کچھ وقت انتظار کر لیتے. 3 دن تو کم از کم انتظار کرتے، کچھ گھڑیاں انتظار کر لیتے. جب وہ خاندان اور مولانا اس صدمے سے نکل جاتے، پھر آپ اپنے فتوے لگاتے، پھر آپ جو آپ کے دل میں، پھر آپ دین کی بات کرتے. ہر موقع پر ہر بات کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ بےہودگی ہے، اور یہ بہت غلط بات ہے. آپ موقع محل کو دیکھا کریں اور اس کے مطابق بات کیا کریں. بار کیف ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور اس کی اصل وجہ وہی ہے جو مولانا کے بھائی نے بتا دی ہے. کہتے ہیں ہوا یہ تھا کہ میرا بچہ بھی اس کے ساتھ جم گیا تھا، تو بس وہ گارڈ کا وہ پڑا ہوا تھا، وہاں پہ رائفل پڑی تھی، تو اس نے لی، تو اس سے غلطی سے جو ہے نا، وہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر گولی ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو بہت میں شوٹ کر دیا غلطی سے. تو بار کیف یہ بہت بڑا صدمہ ہے. ہمیں یہ ان کے لیے تو ہے ہی ہے، یہ در حقیقت ہمارا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے کہ ہم دکھ کی اس گھڑی میں، غم کی اس گھڑی میں، ان کیفیات میں، جس وقت وہ ایک بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے بچے کے جنازے پر ہیں اور ایک بڑا صدمہ اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ اس وقت کیسے کھڑے ہیں، ہمارے تاثرات کیسے ہیں، ہم کیسے بات کرتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہمیں اس بات کی تمیز کم از کم ہمارے مسلم معاشرے کو پیدا ہو جائے، اور بالخصوص ہمارے ان لوگوں کو پیدا ہو جائے کہ ہم نے کون سی بات کب کرنی ہے.